اسرائیل اور فلسطین کے درمیان گزشتہ 7 دہائیوں سے جاری جنگ اور تنازعات میں حماس کے حملے کے بعد دونوں فریقین کے درمیان تازہ ترین محاذ ہے، جس نے بیرونی طاقتوں کو توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے اور مشرق وسطیٰ کو غیر مستحکم کر دیا۔ تنازع کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ تنازع فلسطینیوں کی اپنی ریاست کے قیام کی خواہشات کو تحفظ فراہم کرنے کے اسرائیلی مطالبات کے خلاف ہے، جس سے وہ طویل عرصے سے ایک دشمن خطہ تصور کرتا ہے۔ اسرائیل کے بانی ڈیوڈ بن گوریون نے 14 مئی 1948 کو جدید اسرائیلی ریاست کا اعلان کرتے ہوئے یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ قائم کی تھی۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کی تخلیق کو نکبہ یا تباہی قرار دیا تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کی ریاست کے قیام کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہونے والی جنگ میں برطانیہ کے زیر تسلط فلسطین کی 7 لاکھ تقریباً نصف عرب آبادی اردن، لبنان، شام کے ساتھ غزہ کے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی۔ امریکہ کے قریبی اتحادی تصور کیے جانے والے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے قیام کے اگلے ہی دن 5 عرب ریاستوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ جنگ بندی کے معاہدوں نے 1949 میں لڑائی کو روک دیا تھا، لیکن باضابطہ امن قائم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بعد سے کون سی بڑی لڑی جانے والی جنگیں ہیں؟ اسرائیل اور مصر شام 1967 کے خلاف 6 روزہ جنگ کا آغاز کرتے ہوئے پیشگی حملہ کیا تھا۔ اسرائیل نے تب سے مغربی کنارہ عرب مشرقی یروشلم پر قبضہ کر رکھا ہے، جسے اس نے اردن سے حاصل کیا تھا، اور شام کے گولان کے پہاڑیوں پر تب سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ 1973 میں مصر اور شام نے نہر سوز اور گولان کے پہاڑیوں کے ساتھ اسرائیل نے ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا، جسے یوم کپور جنگ شروع ہوئی تھی۔ اسرائیل نے 3 ہفتوں کے اندر دونوں فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اسرائیل نے 1982 میں لبنان پر حملہ کیا تھا اور یاسر عرفات کی قیادت میں ہزاروں فلسطینی جنگجوؤں کو 10 ہفتوں کے محاصرے کے بعد سمندر کے راستے نکال دیا گیا تھا۔ 2006 میں لبنان اس وقت دوبارہ جنگ شروع ہوئی تھی، اور جب حزب اللہ نے 2 اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا تھا، اور اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تھی۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ کو چھوڑ دیا تھا۔ 1967 کی جنگ کے بعد اور اسرائیل نے غزہ لیا تھا، 2005 میں اسے چھوڑ دیا تھا، جسے اس نے بعد مصر سے اپنے قبضے میں لیا تھا 2006 اور 2008 2012، لیکن غزہ میں 2021 میں حالات انتہائی اور 2014 میں کشیدہ ہو گئے تھے، جن میں اسرائیل نے فضائی حملے کیے تھے تو فلسطینیوں کی جانب سے راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ جنگ کے ساتھ ساتھ 1987 سے 1993 پھر 2005 درمیان فلسطین کی جانب سے 2 بڑی کارروائیاں کی گئی تھی، جس سے اس طرح کے کئی دوسری کارروائی حماس نے اسرائیلیوں اور کے خلاف خود کش دھماکے کیے تھے۔ جنگوں کے ساتھ ساتھ 1987 1993 اور پھر 2000 سے 2005 کے درمیان فلسطین کی جانب سے 2 بڑی جنگیں کارروائی کی گئی تھی، 2 بڑی کارروائیاں کی گئی تھی، جہاں سے اس طرح کی دوسری کارروائی میں حماس نے اسرائیلیوں کے خلاف خود کش دھماکے کیے تھے۔ قیام امن کے لیے کیا کوششیں ہوئیں؟ مصر اور اسرائیل نے 1979 میں ایک امن معاہدے پر دستخط کیے، جس سے 30 سالہ دشمنی کا خاتمہ ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم یتزاک 1993 رابن اور یاسر عرفات نے فلسطینی کی محدود خود مختاری پر اوسلو میں 1994 میں معاہدے پر اتفاق کیا تھا، اور اسرائیل نے اردن کے ساتھ امن معاہدہ کیا تھا۔ 2000 کے کیمپ ڈیوڈ سربراہی اجلاس میں صدر بل کلنٹن اور اسرائیلی وزیر اعظم ایہود براک اور یاسر عرفات کسی حتمی امن معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے تھے۔ 2002 میں ایک عرب منصوبے کے تحت اسرائیل کو تمام عرب ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی پیشکش کی گئی تھی، جس کے بدلے میں اس کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں 1967 سے لی گئی زمینوں سے مکمل انخلا، فلسطینی ریاست کی تشکیل اور فلسطینیوں کی پناہ گزین کے لیے منصفانہ حل کی پیشکش کی تھی۔ 2014 میں واشنگٹن میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، اور اس وقت سے امن کی کوششیں تعطل کا شکار ہیں۔ فلسطینیوں نے بعد میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ معاملات کا بائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ اس نے 2 ریاستی حل کی توثیق کرنے سے انکار کرتے ہوئے کئی دہائیوں کی امریکی پالیسی کو بدل دیا تھا، اور سابقہ پالیسی کے تحت امریکہ نے ان علاقوں میں فلسطینی ریاست کا تصور پیش کیا تھا، جن پر اسرائیل نے 1967 میں قبضہ کر لیا تھا۔ امن کے حوالے سے کوششوں کی آپ کی کیا صورت حال ہے؟ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ مشرق وسطیٰ میں بڑے پیمانے پر سفارتی کوششوں میں مصروف ہے، جس میں اولین ترجیح ہے اسرائیل اور سعودی عرب کے مابین تعلقات کو معمول پر لانا ہے۔ تازہ ترین
जंग सफारती तौर पर सऊदी अरब के साथ साथ उनकी दीगर अरब रियासतों के लिए भी बड़ा धचका है, जिन्होंने इसराइल के साथ अमन माहदे पर दस्तखत किया। इसराइल और फ़लस्तीन के अहम मसाइल क्या हैं? दो रियासती हल, इसराइली बस्तियाँ, यरूशलेम की हैसियत और पनाह गुज़ीन इस तनाज़े का मरकज़ है। दो रियासती हल, एक ऐसा मुआहदा जो मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी में इसराइल के साथ फ़लस्तीनियों के लिए एक रियासत बनाएगा। हमास ने दो रियासती हल को मुस्तरद करते हुए इसराइल को तबाही करने का अज़्म किया, लेकिन इसराइल का कहना है कि वो फ़लस्तीन की रियासत को अस्करी सलियत से महरूम करना चाहता है ताकि इसराइल को ख़तरा ना हो। यहूदी बस्तियाँ ज़्यादातर अरब ममालिक 1967 में इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा ज़मीन पर तामीर की गई। यहूदी बस्तियों को गैर कानूनी समझते हुए इसराइल और इससे इख्तलाफ करता है। उस ज़मीन से अपने तारीख़ी रवाबत के साथ साथ उसके हवाले से मुक़द्दस किताबों का भी हवाला देता है, और उनकी मुसलसल तोसी इसराइल फ़लस्तीनियों और आलमी बरादरी के दरमियान सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा मसाइल में से एक है। यरूशलेम फ़लस्तीनी चाहते हैं कि मशरक़ी यरूशलेम, जिसमें मुसलमानों, यहूदी और ईसाइयों के मुक़द्दस मकामात शामिल हैं, कि उनके इस रियासत को दारुल-हुकूमत बनाया जाए, और इसराइल का कहना है कि यरूशलेम उसका नाकाबिल तक़सीम और अबदी दारुल-हुकूमत रहना चाहिए। यरूशलेम के मशरक़ी हिस्से और पर इसराइल के दावे को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया। अलबत्ता साबका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यरूशलेम को इसराइल का दारुल-हुकूमत के तौर पर तस्लीम कर लिया था। 2018 में अमेरिकी सफारतखाने को वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया था। पनाह-गुज़ीन आज तकरीबन 56 लाख फ़लस्तीनी पनाह-गुज़ीन उर्दन, लबनान, शाम, इसराइल और मकबूजा मगरबी पनाह-गुज़ीन आज तकरीबन 56 लाख फ़लस्तीनी पनाह-गुज़ीन उर्दन, लबनान, शाम, इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे और गज़ा में रहते हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक रजिस्टर्ड पनाह-गुज़ीनों में से निस्फ़ बेवतन हैं और बहुत से पुरहजूम कैंपों में रहते हैं। फ़लस्तीनियों का तवील अरसे से मुतालबा है कि पनाह-गुज़ीनों को उनकी लाखों औलादों के साथ वापस जाने की इजाज़त दी जाए, और इसराइल का कहना है कि फ़लस्तीन पनाह-गुज़ीनों की कोई भी आबादकारी उसकी सरहदों से बाहर होनी चाहिए।